खुश आमदीद नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में भी आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। टेलीफोन लाइंस ओपन होगी तो आप हमारे साथ शामिल होइएगा। जो पहला हिस्सा गुजरा है, जो पहले सेगमेंट्स गुजरे हैं, उस पर बात करना चाहें तो आ सकते हैं। और जो इस हिस्से का टॉपिक है आज का, मुसलमान बेबस या बेहिस, तो बहुत ही अहम टॉपिक है। इसमें आप बहुत ज़्यादा अगर मुल्कों को अगर देखें, 56 ममालिक के करीब हमारे इस्लामी ममालिक हैं, उनकी बेबसी बेहिसी अगर अपने गिरबान में हम झाँकें, बाज़ औक़ात हम कुछ बोल सकते हैं, जुर्रत का मुज़ाहरा कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के या एक मकर भी करते हैं कि ये जी हमारे पास कोई अख्तियार नहीं था, हमारी बेबसी थी। तो क्या ज़ुबान को हिलाने में भी कोई इतनी ज़्यादा मुशक्क़त चाहिए, हक़ को हक़ कहने में भी कोई मुशक्क़त चाहिए? क्या मजबूरी है या ये सीधी सीधी बेहिसी है? इस पर आप भी बात कीजिएगा। जी सर। बिल्कुल। और देखिए, मैं तो हमेशा भी इस पर भी बात कर चुकी हूँ। जब भी बेहिसी की बात आती है, मैं यही कहती हूँ कि बेहिसी की दुनिया में दो सवाल मेरे हैं, किस तरह जिया जाए, किस लिए जिया जाए। सही बात। तो बाज़ मुकामात पर जो है वो इंसान बेहिस हो जाता है और बाज़ मुकामात पर इंसान बेबस हो जाता है। जो कराची की सिचुएशन है फारूक भाई, लास्ट वीक जो मेरा कराची में था, बिलीव करें कि विद इन अ वीक 4 से 5 धमाके जिधर भी हुए। मैं ये नहीं कहती, एक घर के 3 नौजवान सिर्फ इसलिए कि उनका ताल्लुक एमक्यूएम से था और वो शहीद हो गए। पीछे उनका घर का क्या होगा? अफसोस होता है, शिया मरता है, सुन्नी मरता है, पीपीपी का मरता है, एमक्यूएम का मरता है, जिसका भी मरता है तो इंसान अफसोस करता है, लेकिन बेबस है। बस वही ना कि जो मरने वाले वो तो चले बेबस होगी, जो इस वक्त जिंदा हैं, जिनको कोई परवाह नहीं है, वो तो बेहिस हैं। जिनके पास अख्तियार है, जो उस मोहल्ले का SHO होगा, जो उस इलाके का जिसने कभी वोट लिए होंगे, जिस पार्टी का वहाँ पे होल्ड था, चले मौजूदा जो हालात हैं, तो जो अगर कहीं भी कोई सानियात हो रहे हैं, किसी ने कुछ ना कुछ अगर किया होता, क्योंकि ये जो आज जो चीज़ पकी हुई हमारे सामने नज़र आ रही है, ये पता नहीं कब से वो बीजा गया था, तो जो आज हम काट रहे हैं। तो अगर शुरू से ही अगर हम अपना थोड़ा सा वो जो बेहिसी शो ना करते, अवेयरनेस होती, जागते कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो शायद इस जहाँ खड्डे में अब गिरे पड़े हैं तो इससे ना हम बच भी सकते। और इंसानियत इतनी मर चुकी है कि अगर एमक्यूएम का कोई मरता है या पीपीपी का कोई मरता है या ANP का कोई मरता है तो जनाब अच्छा हुआ मर गए, मतलब ये इंसानियत आ गई है। चलो एमक्यूएम का मरे तो खुश होते हैं, अल्लाह, ये मतलब पीपी का यानी इंसान का कोई उनको खून गिरा है, कोई उनको सुन्नी मरा है, चलो सुन्नी मरा है, शिया तो नहीं मरा ना। तो ये आ गई है, इंसानियत इस मुकाम पर आ चुकी। तो नाज़रीन से राय लेते हैं कि आज का मुसलमान बेबस है या बेहिस है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जी, कैसे हैं? भाई थॉमस बोल रहा हूँ नॉर्थ रोड से। जी भाई, आपकी दुआएं हैं जी, बात कीजिए। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका, हमेशा मैं सभी प्रोग्राम देखता हूँ। शुक्रिया। जैसे आप बात कर रहे थे आज के, जो पाकिस्तान में अर्थक्वेक 3 मरतबा आया, उसके बाद एक बात आप मिस कर गए, जैसे वो चंद्रग्रहण लगा हुआ था जी। देखिए, ये ऐसा है कि जब भी वहीं पे ऐसा कुछ होता है तो हम सबको सोच लेना चाहिए कि ये खुदावंद की तरफ से हमें कुछ निशान मिल रहा है जी। बिल्कुल। तो बाइबल में लिखा है कि जिस कंट्री में, जिस मुल्क में नाइंसाफी और खूनरेज़ी ज्यादा होगी, वहीं से मैं अपना हाथ उठा लूंगा। अल्लाह, हमें डरना चाहिए इस बात से कि खुदा ना ऐसा करे कि हमारे मुल्क से खुदावंद अपना हाथ उठा ले। और ये देखिए कि अभी जब हमारे भाई बात कर रहे थे कि जो मगरबी कंट्रियां कराती हैं, ऐसा नहीं कुछ भी। लास्ट में प्रोग्राम देख रहा था खरा सच, तो वो क्या बोल रहे थे कि जितनी फंडिंग सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को कर रहा है सुन्नी लोगों को, शिया लोगों को मारने के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने बातें की कि आप सऊदी अरेबिया का नाम ना लें। तो वो बोलता भी है ऐसी कोई बात नहीं, तो जब हम मगरबी कंट्री का नाम लेते हैं तो हमें इनका नाम भी लेना चाहिए। इस बात से मुझे नहीं है कि वो इनका भी नाम लेते हैं, वो इक्वल बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह आपका चैनल जो है सबको टाइम देता है, सबके लिए इक्वल बात करता है, तो बहुत अच्छी बात होती है कि जैसे आप सब लोगों को टाइम देते हैं। तो हमारी तो ये दुआ होती है हमेशा ही कि हम एवरीडे अपने मुल्क के लिए, हुक्मरानों के लिए दुआ करते हैं चर्चेज में। जिस तरह अभी देखा है अपने बदामी बाग में हुआ था, हम लोगों ने सभी लोगों ने दुआ की थी उसके लिए, तो खुदावंद उनको अकल और दिलाई दे ताकि वो इंसान को जाने कि इंसान को किस तरह प्यार करना है, किस तरह मोहब्बत करनी है इंसान से। बिल्कुल सही। तो बस दुआ किया करें कि हमारा मुल्क, अगर कि अभी देखें जब जमहूरियत 5 साल, फर्स्ट टाइम 5 साल जो गुजरे हैं जमहूरियत के, तो क्या हाल हुआ जमहूरियत में हमारा मुल्क का। वहीं पे इंसान को समझा नहीं जा रहा, कत्ल हो रही है, औरतें महफूज नहीं है, वहीं पे
اس سے بہتر تو پہلے تھا، کتنا اچھا تھا، خوش رہتے تھے ہم سب لوگ. تو میرا فروخ بھائی آپ کو میں اپنی بات بتاتا ہوں. میرا چھوٹا بھائی تھا، جب یہ سپا صاحبہ والے وہیں پہ اس طرح کرتے تھے نا، تو میرا بھائی خود گن لے کر ہمارے فیصلہ آباد میں جو ہے امام بار کا مین بڑی والی، وہیں پہ خود گن لے کے کھڑا ہوا کرتا تھا. اچھا. تو بولتا تھا کہ نہیں یار یہ اچھی بات نہیں ہے کسی کو مارنا. وہ خود گن لے کر وہیں پہ کھڑا ہوتا تھا دوستوں کے ساتھ کی یار نہیں. تو ہم نے تو پیس کا، ہم سب کو بلکہ سبھی مذہب کو اسی طرح پیغام دیا گیا کہ پیس جو ہے نا وہی ہونا چاہیے. خداوند نے انسان کو صرف سب سے بڑھ کر انسان کو پیار کیا ہے، محبت کی ہے. بالکل صحیح بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کا. آپ اسی طرح آتے رہیے، اچھی باتیں ہم بھی آپ سے بھی سیکھیں گے. اور جیسے ہمارے بھائی ہیں عیسائی بھائی، انہوں نے بہت سی باتیں کی، اور ان کی جو آخری بات تھی کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ بحیثیت رضاکار جو ہیں وہ امام بارگاہ پہ ڈیوٹی دیتے رہے ہیں. تو کیا کہنے، بس انسانیت وہی بات کہ جاگنی چاہیے. اور بادامی باغ کو جو ثانیہ تھا، آج کا جو ٹاپک ہے بے بسی بے حسی، تو ان لوگوں کی دیکھیں بے حسی کہ جو لوگ خالی جو گھر پڑے ان کو جلانے جا رہے ہیں، اور ساتھ جو تماشائی ہیں. آپ نے وہ 2 لڑکوں کو جو مارا گیا سیالکوٹ میں دیکھا کہ وہ لوگ جو مارنے والے وہ تو یزیدی ہیں ہی ہیں، جو ارد گرد جو تماشا دیکھنے والے لوگوں کی بے حسی دیکھیں کہ جان جا رہی ہے، مار رہے ہیں. میں اپنے بھائی کو یہ کریکٹ کرنا چاہوں گی کہ سعودی عرب اہل سنت کو نہیں فنڈنگ کر رہا، کیونکہ اہل سنت خود اس چیز کا شکار ہیں. اب وہ جو ایک تنظیم بنی ہے نا، وہ نام یوز کر رہی ہے، ایک مخصوص تنظیم ہے جس کو وہ فنڈنگ کر رہا ہے. اہل سنت برادران تو خود بیچارے ہمارے ساتھ اس چیز کا شکار ہیں. جو تنظیم تھی وہ جو پہلے دیگر دہشت گردی تنظیم میں شامل، اس نے نام ہی اپنا اہل سنت والجماعت رجسٹرڈ کروا لیا ہے. تو یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ ہمارے جو سنی بھائی جو اکثریت میں ہیں، کم سے کم وہ لیبل جو وہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ تو اترانے میں وہ کچھ جد و جہد کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی، میں دوبارہ سما کراچی کے لیے حاضر ہوا. نہیں نقوی صاحب آپ یہ الگ آئے. سب سے پہلے میں عظمہ بیٹی سے کہوں گا کہ سوال روکتے نہیں ہے، سوال کرتے ہیں. نہیں وہ 11 مئی کرتے ہیں، وہ سوال جو ہے نا نقوی صاحب ہے آپ کے ذہن میں وہ کریں ضرور. وہ سوال میں نے 11 مئی کے لیے رکھا ہے. تسلی کراؤں گا آپ. وہ نقوی صاحب 11 مئی کو آپ نے. دوسری بات یہ فروخ بھائی جی سر کہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں نے جو بات کی تھی اس میں میں نے یہ نہیں کہا تھا جب آپ خود انصاف سیاقوں سے باغ سے انصاف کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گی، اس کا جواب ملے گا. نقوی صاحب چلے آج ایک میری بات کا جواب دیجیے گا. نقوی صاحب سٹاپ کریں. اریسٹ کیا جائے 100 آدمی کے قاتل کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے. نقوی صاحب آپ کو میری آواز نہیں پہنچ رہی. رہ گیا نا 100 آدمی کے قاتل. چلے نقوی صاحب ایک چیز میری ہے نا. اب میں بات کرتا ہوں ٹاپک کی. نقوی صاحب ایک بات میری سن لیں خدا کے لیے. ہاں جی کریں بات. آپ رکے تو صحیح، بریک نہیں مارتے آپ. پچھلے کوئی جو حکومت گزری ہے، کوئی آپ کی جو پارٹی نے کوئی ایک غلطی کی ہو، کم سے کم کوئی آپ اقرار کرتے ہیں آپ انصاف کی بات، کوئی آپ انصاف کریں، کوئی 1-2 غلطیاں کی ہیں جو آئندہ آپ کی حکومت آئی تو نہیں کریں گے؟ کچھ مانتے ہیں کچھ غلطیاں؟ میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. بسم اللہ. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جی سر. اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. آج آپ کی یہ تسلی کرا دیتا ہوں. میں نہیں، آپ تسلی کر کے خود بھی ووٹ دیں اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اگر آپ نے تسلی کرائی. میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت نے صرف ایک غلطی کی ہے کہ اس نے ریکنسلیشن کا جو پروگرام بنایا تھا مفاہمت کا، جس میں اس نے اپنے قاتلوں کو، قاتل لیگ جس کو آج تک آپ کہہ رہے ہیں، اپنے سارے دکھ درد بھول کے اس کو بھی سینے سے لگایا اور کوشش کی کہ اس ساری مفاہمت میں سب لوگ اکٹھے ہو جائیں. یہی اس کی سب سے پہلی غلطی تھی کہ اس نے مفاہمت کا اعلان کیا اور لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، چینلوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس لیے کہ وہ پیپل پارٹی کو پسند نہیں کرتے. بہترین بات. یہ اس کی پہلی غلطی ہے. اگر آتے ہی پکڑ کے سب کو مخالفین کو جیلوں میں ٹھونس دیتے تو میرے خیال میں یہ غلطی نہ ہوتی. اب میں آپ سے ٹاپک سے بات کر رہا ہوں. آپ کے ٹاپک پہ فروخ بھائی آپ کا ٹاپک بہترین اور بہت ہی پسند آیا مجھے کہ عوام بے حس نہیں ہے. میرے خیال میں عوام بے بس ہیں. اچھا. جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہاں پہ ایک فلم بنی تھی ایسی گندی کہ جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکا تو دنیا کے عوام جو ہیں اٹھ کھڑے ہوئے مسلمان اور انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کرنے کئی ملکوں میں. ٹھیک ہے. تو عوام بے حس نہیں ہے. عوام بے بس ہے. کس لیے بے بس ہے کہ چند ایسے شہزادے جنہوں نے تیلوں کے ڈالر اور دولت اکٹھی کر کے غیر ملکوں میں جمع کرا رکھی ہے اور وہ ہر طریقے سے جائز ناجائز طریقے سے عوام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے بحرین میں دیکھا کہ 22 قرآن جلا دیے گئے
250 مساجد پہ بلڈوزر چلا دیا گیا ہے، لیکن جب عوام باہر نکلے تو سامنے کھڑے ہو کے ان کو گولیوں سے اڑا دیا گیا. تو جب عوام کے ساتھ اتنی زیادتی ہو جائے تو عوام بے بس ہو جاتے ہیں، بے حس نہیں ہوتے، ان کو بے بس بنا دیا جاتا ہے. جب تک ان کو بے بس نہیں بنائیں گے ان کی حکومتیں نہیں چلیں گی، ان کی عیاشیاں نہیں پوری ہوں گی. تو جتنا بحرین میں ظلم ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہاں پہ عوام کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے. عوام تو ابھی بھی سڑکوں پہ آتے ہیں، عوام تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہونے دیں گے، لیکن جب ان کو طاقت کے ذریعے بے بس کیا جاتا ہے تو پھر عوام بے بس ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ بات ہے. چلیں جی، بہت شکریہ نقوی صاحب، تھینک یو. تو پہلے آپ کا کہ آپ نے تھوڑا سا سٹانس جو ہے یہی بات ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی جو قیادت ہے، اپنی جو پارٹی ہے، غلطی مانتے ہی نہیں ہے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، واقعی انہوں نے جو بات کی ہے، ایک جو پیپلز پارٹی کا جیال ہے اس کو دکھ ہوگا کہ جو بی بی کے قاتل ہیں انہیں کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، یا جو انہوں نے کہا تھا، خط لکھا تھا، یا جب خود اقرار کیا، تو ایک اچھی بات ہے، ایک ڈیولپمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نقوی صاحب کی یہ اچھی بات کہ کچھ جو اپنی پارٹیز کی خامیاں ہیں اس پر بھی بات ہونی چاہیے. کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے اس میں 100 غلطیاں، کوئی فرشتے کوئی بھی نہیں ہے. جی اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سمرا بول رہی ہوں. جی بہن بسم اللہ. جی فاروق بھائی، میں آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. آپ نے 2 اس میں باتیں کی ہیں، بے حس اور بے بس. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بے بس ہے، جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ بے بس ہے، اور جس کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے وہ بے حس ہے، کیونکہ اس کی بے حسی کی وجہ سے وہ جن سا ہے وہ شخص مظلوم بنا ہے، وہ بے بس بنا ہے. دوسرا فاروق بھائی یہ کہ عظمہ بہن نے بھی کہا کہ ایم کے ایم کا مرا، اے این پی کا مرا، مطلب ہم لوگوں نے مذہب میں تو فرقے بنا ہی لیے ہیں، وہ تو آلریڈی ہمارے پاس 72 73 کہاں تک پہنچے ہیں. ہم نے اب لسانی ان چیزوں کی بنیاد پر بھی بہت سے فرقے اب ہم نے خود پروڈیوس بنانے کرنے شروع کر دیے ہیں. اب ہم لوگوں کو لوگوں کے نام سے نہیں، ان کی جماعتوں کے نام سے جاننا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. مطلب انسان ہے، وہ چاہے ہندو ہے، چاہے وہ کافر ہے، وہ چاہے وہ جس طرح سے ہے. تو جو یہ ساری چیزیں فاروق بھائی، جو یہ بے حسی ہے اور یہ جو بے بسی ہے، اس کا ایک بیسک جو سا نقطہ میرے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج میں اپنے گھر میں ٹھیک ہوں، آج میرے ساتھ سب کچھ اچھا ہے، تو اس لیے ارد گرد سب کچھ اچھا ہے. میں نے کبھی کہیں لکھا تھا کہ میرے ساتھ تو میرے بچے گھر میں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، وہ بھوکے نہیں ہیں، تو اس لیے میرے ساتھ تو سب اچھا ہے. میرے بچے اچھی کالجز میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سب اچھا ہے. وہ کہیں کسی غلط جگہ پہ غلط لوگوں کے تھے نہیں چڑھے، منشیات کے ان کو نہیں لگے، تو اچھا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ خود غرضی ہے. اب بے حسی بھی مت کہیں، خود غرضی ہے کہ ہمارے ساتھ تو سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ برا ہو، کسی کے ساتھ غلط ہو، ہمیں اس سے جو ہے نا وہ غلط نہیں ہے. ہم نے اب یہ ان چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ تھوڑا اور ڈیپلی سوچنا پڑے گا، مطلب اور اندر تہ تک جانا پڑے گا کہ ہمارا عمل جو ہے وہ ہماری گواہی دے رہا ہے کہ ہم کس چیز کو ہم جو ہے نا وہ اس کو یس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا ایک عمل گواہی دے رہا ہے. آج ہم جن بندوں کو اچھا کہہ رہے ہیں ان بندوں کی اچھائی بھی جو سی ہے، ان کی جو برائی بھی ہے، وہ ہمارے عمل کی گواہی بنے گی. تو بہت سوچ سمجھ کر، بہت پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی کام کریں جس طرح سے بھی کریں، اور جس طرح سے بھی. ابھی وہ نقوی بھائی صاحب نے بھی بولا کہ ان کی مفاہمت تھی، اور ابھی انہوں نے بحرین کی بھی بات کی، تو ان کی جو گورنمنٹ بیٹھی تھی وہ سب کچھ ظلم ہوا، 22 قرآن جلائے گئے، ایک لفظ نہیں بولا گیا. تو وہ بھی ایک بے حسی کی بہت بڑی جنسی ہے، وہ نشانی ہے کہ کسی سرکاری طور پر بھی اس کے کوئی جنسی ہے نا وہ مذمت کی جاتی ہے، وہ نہیں کیا گیا. تو ہم سب کو ان سب چیزوں کی طرف دیکھنا ہے کہ ہم جن کے پیچھے چل پڑے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ ہم ان کے پیچھے چل پڑے. بالکل صحیح، میں نے یہی کہا. بہترین بات ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت بہترین بات کہ جو کہیں بھی بیٹھا ہے، جس کے پاس جو بھی اختیار ہے، گھر میں ہے، کوئی عہدہ ہے، اپنی ڈیوٹی اگر صحیح انداز سے اگر دے، اس کا ضمیر زندہ ہے، تو یہ تمام جو مسائل اس میں ہم بچ سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب محترم. جی محترم خادم حسین صاحب. جناب بسم اللہ. آپ کو سلام. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. دیکھیں، مسلمانوں کی کتابوں میں یہ درج ہے، خصوصاً بخاری میں بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور کسی کے اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بالکل یہ ہے مسلمان کی تعریف.
یعنی کہ اس سے نہ زبان سے کوئی برائی کی جائے اور نہ ہاتھ سے کسی کو اذیت پہنچائی جائے. لیکن آج کا مسلمان جو ہے، یعنی کہ کل رات کی بات ہے، میں سن رہا تھا، وہ مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پڑھتا ہوں کہ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جو ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سے بھی بہتر خلیفہ اول ہیں. اب فاروق صاحب، آیا تطہیر میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول بھی ہیں، 5 تن پاک ہیں حدیث قصا میں، چادر کے نیچے رسول بھی ہیں اور 4 ہستیاں بھی ہیں، اور رسول سے بھی بڑھا دیا. اب ایسے مسلمان کی کیا تعریف کی جائے؟ اور وہ اپنے آپ کو مفتی کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ علماء بیٹھے ہوئے جو ہیں، ان کی زبان میں کوئی منہ میں زبان ہی نہیں ہے کہ اس کی وہ کوریکشن کرتے. تو لیکن آج مسلمان اسی وجہ سے ہے کہ رسول نے یہی فرمایا تھا کہ میں دنیا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک میری کتاب اللہ اور ایک میری اطرت، اور اس کو تھامے رکھنا، تم اسٹرے نہیں ہوگے. لیکن آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، اور یہ اسلام اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام تو وہ ہے کہ جو فاروق صاحب بھی میرے ہاتھ سے محفوظ ہوں اور میں فاروق صاحب کے ہاتھ سے محفوظ ہوں. جزاکم اللہ خیر. ایمان اللہ. جزاک اللہ. خادم حسین صاحب مانچسٹر سے، آپ کی ذرا صحت خراب تھی، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کریں اور اسی طرح آپ آتے رہیں، اپنی بات پہنچاتے رہیں. جی ایک اور کالر ہیں، پھر بات کریں گے. جو بے حسی اور لوگ اس کے سامنے خاموش ہیں، ایک بندہ غلط بات کر رہا ہے، اس کے نیچے بیٹھے ہیں جو اس کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، وہ بالکل خاموش ہے کہ یہ صاحب جو ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عزیزم فاروق اور عظمیٰ بیٹی، کیسے حال چال ہے آپ؟ جی دعا آپ کی ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ. آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو اور ہدایت کی ٹیم کو ولادت جناب سید زہرا سلام اللہ مبارک. میں نے ابھی آپ کا ٹیلی ویژن آن کیا تو پروگرام دیکھا تو کافی دلچسپی لگ رہا ہے جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے. اصل میں دیکھیں یہ ہے کہ مسلمان کو تو بعد میں بات کریں گے، میں سیاست تو نہیں جانا چاہتا، سیاست سن کے کان پک گئے. ہم نے ہر ایک کو دیکھ لیا، اس حمام میں سب ننگے ہیں. لہٰذا کس چیز کو کیا جائے، کس کی شکایت کی جائے، کس کو کچھ ہے، مجھے اس سے کوئی فروغ نہیں. میں تو بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت انسان کے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے بے حسی جو ہے یہ پروپورشنل ہے بے بس کے. اگر آپ کا حص پروپورشنل اس لیے ہے کہ بے حسی اس وقت پیدا ہوگی جبکہ بے بسی اس وقت پیدا ہوگی جبکہ بے حس ہو جائے گی. پروردگار نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے تمام اس کو قوتیں اور پاور دی ہے کہ تخلیق کرے. آج کل کے سائنسدان کیسی پوشیدہ باتیں کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، وہ صرف بے بس نہیں ہے، ان کی حس زندہ ہے. حس کو زندہ ہونے کے لیے یہ ہے کہ شیطان سے ہم نے دور رہنا ہے، پروردگار پہ بھروسہ رکھنا ہے. مسلمانوں کی بدنصیبی یہ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ ان کی چھٹی حس جو ہے وہ کام نہیں کرتی رہی، اور جو کرتی بھی ہے تو شیطانی اس کے اوپر کرتی ہے، اور اس لیے وہ بے بس ہو جاتے ہیں. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو. پاکستان میں سیاستدان کو کس کو ہم نے نہیں دیکھا، کیا کچھ نہیں ہے. جب پروردگار یہ کہے کہ انسان میرا بہترین شاہکار ہے، ایک خلاق عالم انسان کو پیدا کرتا ہے، اس کو اپنا بہترین شاہکار کہتا ہے، تو وہ بے بس کیسے ہو سکتا ہے؟ بے بس اسی وقت ہوگا جبکہ اس کی حس مر جائے گی، اور حس اس وقت مرے گی جبکہ وہ شیطان کا چیلا ہو جائے گا. تو یہ کہنا تھا. باقی سیاست تو چلتی رہتی ہے، ہم اس سے کیا کریں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر غیور عباس صاحب. بڑی بہترین آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو بے بسی تک ہم پہنچتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے جو مرحلہ آتا ہے بے حسی کا، کہیں نہ کہیں ہماری خاموشی پھر ہمیں بے بسی کا جو ایک توق ہے وہ گلے میں لٹکانا پڑتا ہے. تو اچھی بات آپ کی. لیکن ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات کی وہی بات کہ سارے بادشاہ ظاہر ہے جیسے ہم ہیں تو ایسے ہی ٹیلنٹڈ لوگ اوپر ہمارے بادشاہ بھی بن رہے ہیں. تو تھوڑی سی ہم اگر اپنی غلطیاں دور کریں تو کچھ اوپر اچھے لوگ پہنچ سکتے ہیں. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کم چلیں، جو ساروں سے اچھا نہ صحیح، کم برا ہی صحیح، وہی آ جائے. ایک اور کالر. السلام علیکم.
जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है फारूक भाई? ठीक ठाक हैं? दुआएं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ कौन कहा? भाई बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। बहुत शुक्रिया भाई, अपना नाम बताएंगे? अशरफ बोला मैनचेस्टर से। अशरफ साहब जी बिस्मिल्लाह। असल में भाई बात ये है कि मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी इज द मोस्ट करप्टेड पार्टी ऑन दिस अर्थ, सो इज नवाज शरीफ। ठीक है। और ये दोनों हमारे लिए जो है सब बहुत खतरनाक, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो मुल्क को बैंकरप्ट कर दिया। नवाज शरीफ साहब जो सपोर्ट से आने का ख्वाब देख रहे हैं वो बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि आप देखिए मुल्क में 3 पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा मतलब ले तो रही है, लेकिन जो हालत हो रही है आप देख रहे हैं। और इसके पीछे हेलो जी बिस्मिल्लाह, बात जारी रखें। इसके पीछे जो मुझे नजर आ रहा है कि जिस तरीके से तालिबान तो ये क्या है, दहशतगर्द हैं, बिल्कुल दहशतगर्द हैं, और इनके साथ तो जो आर्मी चीफ ने कहा वही इनके साथ सलूक होना चाहिए। ठीक है। और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने खामोशी अख्तियार की हुई है, इन्हीं लोगों को दूसरी पार्टियों को टेरराइज करके अपने मकसद को आगे बढ़ाना, और इंशाल्लाह ये जीत नहीं सकेंगे। जब तक मुल्क में अमन व अमान नहीं होगा, लिव एंड लेट लिव नहीं होगा, इस तरीके से मतलब किस तरह मुल्क आगे चलेगा? हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज था वो क्या था, इन्हें अगर आप देखिए तो आपने हर चीज के ऊपर तवज्जो दी। सुन रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल। हेलो जी हम सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं। हर चीज पर आपने तवज्जो दी। एक मुसलमान का खून दूसरे मुसलमान पे हराम है। एक ने अगर रिगार्डलेस ऑफ मुसलमान के, अगर आपने किसी इंसान को बचाया तो एक इंसान को मरते हुए बचाया है तो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। एक इंसान को नाहक कत्ल किया तो पूरी दुनिया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौजियों को डिस्पैच करते थे तो क्या कहते थे कि देखो खबरदार खलियानों को ना जलाना, बूढ़ों को तकलीफ ना देना, यतीमों को ना मारना। अगर किसी ने दरवाजा अपना बंद कर लिया है तो उसको कभी उसको दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल नहीं होना। रसूल कितनी सख्ती से लोग रसूल कहते थे फौजियों को। आज का मुसलमान क्या हो रहा है? मेरा भाई मेरी नाखिस राय है कि अब हमें इन दोनों पार्टी को छोड़ करके तीसरी पार्टी, मैं किसी की पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इमरान खान मेरे सामने नजर आ रहा है और हमें उसको मौका देना चाहिए पूरी तरीके से। उसके पास एक विजन है, उसने वेस्ट को भी देखा है, उसने ईस्ट को भी देखा है, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान एक बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क होगा जहाँ एजुकेशन होगी, इलाज होगा, रोजगार होगी और हमारे नौजवान आगे बढ़ेंगे। मैं एक छोटी सी बात कह के बात खत्म करूंगा। जी हेलो जी नवाज शरीफ साहब ने एक बात ये कही हुई कोई एक हफ्ते की बात कि मेरा बस चले तो मैं पूरे मुल्क में नौजवानों को टैक्सियां दिला दूं। अरे इनसे पूछें कि तुम मुल्क में पूरे नौजवानों को टैक्सी दिला दो, इसके अलावा पढ़ाई लिखाई कोई नहीं चीज सिवाय जाहिल गंवारी रहेंगे लोग, तो टैक्सी चलाते रहेंगे। ये वही साहब है जिन्होंने कोरिया से टैक्सियां इंपोर्ट करके लोगों को दी। अगर इन्होंने वो कोरिया की बजाय इंपोर्ट करने के खुद कार की इंडस्ट्रीज लगा दी होती तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ एक्सपोर्ट कर रहा होता। या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी डिस्कवरेशन हो तो उससे हम क्या तरक्की क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सिवाय इन लोगों के अपने जेबों को भरना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, हमें चेंज करना चाहिए पार्टी को, इसको इमरान खान की तरफ देखना चाहिए। चलो बहुत शुक्रिया अशरफ साहब मैनचेस्टर से, आपने अपनी राय दी कि दोनों पार्टियां जो हैं वो नाकाम हो चुकी हैं, किसी तीसरे बंदे को लाना होगा, तो लाने के लिए कुछ करना भी होगा। तो ज़ाहिर है जो उनके सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, या जो कोई भी चेंज चाहते हैं, सबसे बड़ी बात कि अपने आप को वो चेंज करने में कामयाब हुए या नहीं, क्योंकि अगर हम वैसे के वैसे ही हैं तो फिर हमें कोई आगे चेंज नहीं मिलेगी। अगर बंदा ज़ाती तौर पे चेंज है तो फिर है। जी आप अगर कुछ कहना चाहें। मैं ये कहूँगी बिल्कुल इमरान खान से उम्मीद है कि वो थोड़ा बहुत चेंज लेकर आएगा, क्योंकि उसको मौका नहीं मिला है, उसको भी मौका देकर जो है वो देना यानी कोई क्रिकेटर ऊपर आएगा। लेकिन फारूक भाई इमरान खान की अगर पार्टी में आप जो लोग देखें वो तो वही पुराने लोग हैं। जी हाँ, लोग तो वही पुराने हैं। वो खुद को कह रहे हैं कि हम चेंज्ड हैं, लेकिन जावेद हाशमी वो कहाँ से चेंज हो गए? उन्होंने पहले जब हुकूमत में सारे पुराने ही लोग थे, क्या कर लिया था उन्होंने? और अब अगर इमरान खान की बेस पे वही पुराने लोग आएंगे, नया क्या है? ये सवाल है बहुत बड़ा। और ये ज़ाहिर है जो भी वोट डालने से पहले अभी 8 दिन है तो बंदों को सबको सोचना होगा कि कहीं से भी अगर हमें वो देखें बाज़ार में जाए ना तो सारे दुकानदार यही कहेंगे कि मेरा माल सबसे अच्छा है। तो ये ग्राहक को या जो भी उसको ख़रीदने वाला है उसका ये थोड़ा है कि अगर हम टमाटर लेने भी जाएं तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि कहीं से लगा तो नहीं हुआ। तो वोट डालना है, गवाही देनी है, अगले 5 साल का फ़ैसला करना है।
تو بہت ہی اہم ہے. بلکہ وزیر اعظم کیا میں کہہ رہا تھا اس سال ہمارے چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں, صدر جو ہے ان کی مدت ختم ہو رہی ہے, آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں, تو اگلی جو 3 پوسٹیں ہیں وہ اسی وزیر اعظم کے کہنے پہ یا ان کی کافی سوجھ بوجھ کے ساتھ اگلی جو اہم ادارے ہیں ان کے بھی قائدین لگیں گے. تو آج ہم نے وزیر اعظم نہیں چننا, آگے کے بندے بھی اسی وزیر اعظم نے چنے, تو اہم ترین ووٹ ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عارف بھائی مخصوص ہیں, ٹھیک بول رہا ہوں, راولپنڈی سے. پنڈی آپ پہنچ گئے. راولپنڈی جناب شیخ رشید کا حلقہ ہے. اچھا, میں پچھلی جمعرات کو منجوسا آزاد کشمیر سے بول رہا تھا. پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ رات کو جناب شکیل احمد کا جلسہ تھا. اچھا, بالکل میرے ہوٹل کے نیچے تھا. اچھا, اس میں 26 قطاریں تھی کرسیوں کی, جس میں 16 کرسیاں لگی ہوئی تھیں. 1 بجے تک ہنگامہ رہا. تمام مریض لوگ جتنے ہوٹل میں مسافر تھے سب کے سب وہ سو نہیں سکے. اچھا, کان بڑی آواز نہیں آتی تھی. ان کا جتنا جلسہ تھا اس میں 3 باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں. آواز اتنی اونچی تھی, شاید یہ جان بوجھ کر یہ دوسروں کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری آواز یہاں سے صدر تک جاتی ہے. اتنی اونچی آواز تھی کہ میں 3 باتیں سمجھ سکا ہوں. میرا شعر, میرا نواز شریف اور شہباز شریف. بس میں نے اینک سازوں سے, دکانداروں سے, ٹیکسی ڈرائیوروں اور عام آدمی سے معلومات کی ہیں, ان کا سروے کیا ہے. لوگ بدظن, بددل اور تنگ ہیں. اچھا, ہم جو برطانیہ میں سمجھتے تھے کہ یہ بہت مارا ماری اور دوڑ کا سلسلہ ہے, ایسا نہیں ہے. البتہ پوسٹر چھاپنے والے لوگ وہ بہت مصروف ہیں. جناب شیخ رشید اور عمران صاحب کا اکٹھے پوسٹر دیکھ کر تعجب بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے. یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ الیکشن میں جو لوگ ہاریں گے وہ شاید خدا نہ کرے وہ تقریب کا رخ نہ اختیار کر جائیں, یہاں پاکستان میں کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ ہو جائے. ایک بات جو خوش آئند ہے وہ یہ کہ گندم کی فصل بہت اچھی ہے. اچھا, جس کی کٹائی تقریباً 50% تک ہو چکی ہے. لوگ گندم کاشتوں میں مصروف ہیں. بہت اچھی فصل کی ہے. اور ایک یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے صدر مقام کوٹلی اور تحصیل فتح پور ٹکیالہ میں ایک ڈپٹی کمشنر صاحب آئے ہیں جنہوں نے احکام پر عمل کرنا بھی سکھایا ہے. انہوں نے اگر کسی دکاندار کے تجاوزات میں 1 انچ آتی سی جگہ تو اسے اکھیڑ دیا ہے. یہ ہم سنتے تھے کہ قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں ایسا دیکھا نہیں تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں ان ڈپٹی کمشنر صاحب کو سلام کرتا ہوں اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے تاریخ میں اپنا نام لکھوایا. بہتر ہوا جی. یہاں گرمی ہے. آپ جو الیکشن کی دوڑ ہم سمجھتے تھے برطانیہ میں, یہاں شاید کچھ خبروں پر کوئی پابندی بھی ہو. جو ARY کی خبریں ہوتی ہیں یا دبئی سے جو سلسلہ چلتا ہے, جو ہمارے پروگرام ہیں وہ یہاں عام نہیں ہیں, دیکھے نہیں جاتے اور بعض چیزوں کو کور بھی کیا جاتا ہے. لیکن وہ سلسلہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے تھے کہ بالکل کیا ہونے والا ہے. اتنا زلزلہ نہیں آنے والا. اللہ تعالیٰ اس بات کو اللہ تعالیٰ کی منظوری ہو, اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت ہو کہ پاکستان میں الیکشن کے بعد کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے انشاءاللہ. ورنہ اس سے پہلے شاید یہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی کوئی پارٹی اپنی کلیئر میجارٹی یا عام میجارٹی وہ حاصل نہیں کر سکے گی. اپنے علاقے حلقے تو آپ اپنے دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ وہاں ملاقات انشاءاللہ. مقصود حسین سید صاحب بہت شکریہ, آپ نے کال کی اور جب سے پاکستان گئے ہیں مختلف علاقوں میں جہاں آپ گئے ہیں آپ نے ہدایت ٹی وی کو یاد رکھا, ہمیں یاد رکھا, ہدایت فیملی ممبرز کو یاد رکھا. بہت سی خبریں آپ نے دی ہیں اس حلقے کی, لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں؟ جی دعائیں سجاد صاحب. میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی بے بس ہیں یا بے حس ہیں. پہلے آپ مجھے جواب دینا کہ میں آپ کو 3 بار کہہ چکا ہوں کہ یہ جو کمشنر
इलेक्शन कमीशन है, इसकी समाअत नहीं हुई, ये बिस्मिल्लाह ही इन्होंने झूठ पे रखा है, तो आप उसकी तहकीक नहीं करते, इलेक्शन कमिश्नर नहीं करते, आप उसकी तहकीक करें। ये तैयब कादरी लाख बुरा आलम सही, लेकिन उसने कौम में ये अवेयरनेस पैदा की है कि ये इलेक्शन कमीशन की समाअत नहीं हुई, ये गैर कानूनी है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि हमारा जो सदर है ये आर्टिकल 41 और 42, 62, 63 पे पूरा नहीं उतरता। कसम कलाम पाक की ये साबका स्मगलर है, इसके साथ मेरा एक कदम भी थे, वो भी इसने घुमा दिए। और साबका स्मगलर आपका सदर है यार, कमाल कौम है। मौलाना नकवी साहब ने जो बात की है सही की है, मगर उस बेनजीर के कत्ल में जरदारी साहब, रहमान मलिक और कायरा खुद शामिल है, इसलिए उसने सारों को साथ मिला लिया। इस्लाम में तो मुजरम है, काम मफाहमत है, इस्लाम में किसी को माफ नहीं किया। मौलाना नकवी के साथ मैं यहाँ मुनाजरा करने को तैयार हूँ कुरान मौलाना नहीं है जो ठीक बात है। उससे पहले बेनजीर के भाई का कत्ल भी जरदारी ने करवाया और शायद सडल उसका कत्ल करने वाला है। ये सच्ची बात है, ये सच है। सज्जाद एक जो मर्द आदमी है पाकिस्तान का, बाकी सब झूठे और बकवास करते हैं। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब आपकी कॉल का। और जहाँ तक यहाँ पर है थोड़ी सी बेबसी ज़रूर होती है, क्योंकि हम ज़्यादा किसी को ऐसा फेवर नहीं कर सकते मलक हबीब की तरह के, क्योंकि ऐसे थोड़ी सी गैर जानबदारी जो है या जो हमारा यहाँ पर ड्यूटी है उसमें हम किसी भी एक पहलू पर जैसे आप खुल के बात कर सकते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो दूसरे हक़ाइक़ जो है वो भी आपके सामने, बाज़ औक़ात कड़वी बातें भी होती हैं वो आपके सामने लानी होती हैं। लेकिन आपने कहा कायरा साहब जो है ख़ुद मुलव्वस है, तो कायरा साहब के तो भाई उस साने में शहीद हो गए थे भाई सज्जाद साहब, थोड़ी सी आप और तहकीक करें तो वाकई। और जो नकवी साहब हैं वो मौलाना साहब नहीं हैं, वो हमारे जियाले हैं, लेकिन हमारे पार्टी पीपल्स पार्टी के वो बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, उनसे गपशप भी होती है, नोक झोंक भी होती है, तो वो मौलाना साहब नहीं हैं। तो आप भी बात जारी रखें, उनकी भी बातें सुनते रहें, हमारी भी जो भी कोई टूटी फूटी बातें हैं वो सुनते रहें, लेकिन जो फ़ैसला है एक दिन आएगा उसमें अपनी सोच सूझ समझ जिस जो भी राय हमारी जारी है उस पर हम फैसला करना है। तो आप बातें सबकी सुनिए, अपनी भी करिए। लेकिन देखें ये इंसानी फितरत है, अगर नकवी साहब जो है वो पीपीपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आई अप्रिशिएट इट, उनका हक बनता है, देखिए वो कितने डिफेंड करें। जी बिल्कुल, ये इंसानी फितरत है। अगर मेरा कोई कायद है, अगर वो बुरा कर भी रहा है तो मैं नहीं सुन सकती, लेकिन उसको चुपके से बताएं जरूर कि भाई कायद साहब आपने ये गलती की है। जो भी नकवी साहब करते हैं ये अप्रिशिएटेड कि एटलीस्ट वो अपनी पार्टी के लिए डट के खड़े हैं, तो ये एक सिंसियरिटी है। और ये सिंसियरिटी बेचारे ऐसे बहुत से लोग हैं, हर पार्टी में लोग हैं, रोना आता है उनके कायदीन पे कि जो ऐसे भोले लोग, ऐसे सिंसियर लोगों के साथ मुखलिस नहीं है। बिल्कुल, बल्कि आप बात कर रहे हैं कराची में, अगर आप किसी से पूछें जो पीपीपी का कारकुन है, उससे अगर हम कहें कि जरदारी ने ये बुरा किया तो वो उसको डिफेंड करके सही प्रूफ भी कर देगा, बिल्कुल साबित करेगा भाई बुरा नहीं किया, ये यूं था इसलिए ये सही है। बिल्कुल सही। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? प्यारी गुफ्तगू आप लोग कर रहे हैं, कॉलर भी बड़े प्यारे प्यारे हैं। शान साहब बिस्मिल्लाह। सैयद इकबाल अर्ज कर रहा हूँ। सैयद इकबाल साहब माशाअल्लाह। कराची के बारे में कुछ अशार सुनाए थे। अच्छा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आज का मुसलमान अगर सच बोलना शुरू कर दे तो बात ही सब खत्म हो जाए। असल बात ये है, अल्लाह ताला ने मुझे जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यहाँ रखा है, ले गया है। मैंने देखा कि वहाँ लोग गैर मुस्लिम जो हैं वो सच बहुत बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं। और कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ड्यू टू पॉवर्टी और ड्यू टू इलिटरेसी मेरा ख्याल है हम लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं। तो अल्लाह ताला ने तो फरमाया है कि हम दुआ सुनते हैं, लेकिन अगर हम वजह बिला वजह जो आदत है हमारी झूठ बोलने की, झूठ बोलते हैं या किसी को दोस्त को गाली दे के बात करते हैं तो जुबान तो पाकीज़ा नहीं रही, तो दुआ कैसे कबूल होगी। दूसरे 3G से 3G का कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं इंडिया, दिल्ली या अहमदाबाद फोन करता हूं तो वहां कॉलर बैठी हुई होती हैं या बैठे हुए होते हैं ईसाई या हिंदू। तो पहली चीज मैं उनसे ये कहता हूं कि देखो भाई मैं मुसलमान हूं और कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि कुलू लिन्नासे हुस्ना, इंसान के साथ हुस्न के साथ अच्छी तरह से बात करो। अब आप ईसाई हैं या हिंदू हैं हमें इससे मतलब नहीं। और फिर गुफ्तगू जब जारी रखता हूं तो कहता हूं कि देखिए पहले जमाने में गाने कितने अच्छे होते थे, उसका एक मकसद होता था। एक शेर सुनाता हूं,
منزل کی دھن میں جھومتے گاتے چلے چلو, بچھڑے ہوئے دلوں کو ملاتے چلے چلو. تو بچھڑے ہوئے دلوں کو لوگ پہلے ملاتے تھے لیکن اب نفرت دلاتے ہیں. تو یہ تو انڈیا کا گانا تھا, اور آپ یہ سنیے, میں اسی سے کہا اس لڑکی سے جو کہ ہندو تھی, میں نے کہا ہمارے پاکستانی گانا دیکھیے پہلے کتنا اچھا ہوتا تھا. اللہ ہی اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو, جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو. یعنی ڈونٹ ٹیز اینی بڈی, ڈونٹ ہرٹ اینی بڈی, میسج ہوتا تھا. تو اب کہاں ہے, لیکن اب آج کل زمانہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اب یہ ہو گیا ہے روپیہ ہی روپیہ کیا کرو, روپیہ ہی روپیہ کیا کرو, جو روپیے کا مالک ہو کام اسی کا کیا کرو. لیکن روپے پیسے اگر زیادہ آ جائیں تو اپنے پرخروش دوستوں کو اور پرخروش رشتہ داروں کو نہیں بھولنا چاہیے, جو کہ ہم کرتے رہے ہیں. چند اشعار انسانیت کا نغمہ سنا دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. جہاں سے تعصب مٹاتے چلو تم, اخوت کا نغمہ سناتے چلو تم, کدورت کی ظلمت کرو دوری اکثر, چراغ محبت جلاتے چلو تم, تعصب حسد اور بغض و کدورت صدا ان سے دامن بچاتے چلو تم, کھلے جن کی شاخوں پہ الفت کی کلیاں, چمن میں وہ پودے اگاتے چلو تم, مٹاؤ کدورت کو بزم جہاں سے, محبت کی دنیا بساتے چلو تم, جہاں سے تعصب مٹاتے چلو تم, اخوت کا نغمہ سناتے چلو تم. تو یہ خیالات اگر سب کے ہو جائیں, میل محبت سے رہیں, تو کیا کہنے, پاکستان میں الیکشن بھی اچھے طریقے سے ہو جائے, بات ختم ہو جائے. لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, جب بھی ہنگامہ, اور الیکشن کے بعد بھی ہنگامہ, یہ میرا ویژن کہتا ہے. چلیں سید اقبال صاحب بہت شکریہ. بہرحال آپ نے جو کام کرنا تھا, آپ نے جو ذمہ داری ادا کرنی تھی, محبت کا جو پیغام دیا آپ نے کیا, تو یہی بندہ سارے اپنے تئیں کوشش کریں کسی بھی انداز میں. تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ, اگر کوئی بھی پتھر دل ہے وہ تو ہے, تو اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی تو باتوں کا اثر ضرور ہوگا. سچ بولنے کی بات کی آپ نے, جھوٹ بولنے کی بات کی, بالکل یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں تو بہت سی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروخ صاحب, میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد یعقوب صاحب, آپ کو روزہ بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں, عظما بیٹی کے فائدے کی باتیں بھی سنی ہے, سنہری بات بھی سنی ہے. بات یہ ہے کہ عقل والوں کی کیا بات ہے, عقل والے ادھر ایسے ہی ہوں, ایسے ہی, اور بہت نایاب ہے عقل والے, ایک انڈیا میں ہیں اور ایک ہماری بہن. صحیح بات. تو فروخ صاحب آدمی بے حص ہے, بے بس نہیں ہے. اچھا, بے حص ہے, بے بس نہیں. اللہ والے جو بھی ہے یہ بے حص نہیں ہے. صحیح ہے, بے بس نہیں. اللہ والے نے جو بھی کام کیے ہیں انہوں نے اپنی ہمت سے ہمت نہیں آ رہی, اور لوگوں کے اندر پیار نظر نہیں آتا. یہ حکومت پاکستان کو بھی لوگوں نے چانس دیا, تو ہماری حکومت نے اپنے آسانوں کی قدر نہیں کی. اگر وہ قدر کرتے تو اس طرح ٹیسٹ کر جیلوں سے یا کوٹوں سے گھر میں واپس نہیں آتے. یہ حکومت کی نااہلی ہے, اور یہ حکومت اس کام کے قابل نہیں کہ ان کو دوبارہ ووٹ دیے جائے, کیونکہ جن کے ذریعے سے کروڑوں آدمی گھروں میں شہید ہوئے ہیں, سڑکوں کے اوپر شہید ہوئے ہیں, بسوں کے اوپر شہید ہوئے ہیں. کیا یہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی؟ گورنمنٹ سب کچھ کر سکتی ہے. تو فروخ صاحب آدمی بے بات نہیں ہے, بے ہے. جس انسان کے اندر محبت نہیں ہے وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں رکھ سکتا. اسی کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں, اور آپ کی پوری ٹیم اور نقوی صاحب جو حیدرآباد میں ہیں ان کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں, اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. کیا کہنے محمد یعقوب صاحب کی, بہت اچھی بات کہ یہ بے بسی کا ایسا ایک ڈھونگی ہے, یا بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے,
لیکن بے حسی زیادہ ہے. اچھا تھوڑا سا بھی ٹائم جا رہا ہے, بے بسی یا بے حسی کا انداز یہ دیکھ لیں کہ بعض لوگات کہتے ہیں لوگ اس طرح کی جو رسومات ہیں, ہماری شادیوں کی جو تقاریب ہوتی ہیں, ایون مجالس میں بھی اتنا زیادہ جو خرچہ ہوتا ہے, تو کچھ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ ان کے اختیار میں ہے کہ وہ اس چیز کو روک سکے. گھر کا کوئی بڑا ہے, اس طرح کی ناجائز اگر کام ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بے بس ہیں, میرے گھر والے ناراض ہو رہے ہیں, میرے رشتہ دار کیا کہیں گے. تو اس میں تھوڑی سی ان کو بھی جرأت نہیں کرنی چاہیے. بالکل, اور آج کل کے جو بزرگ ہیں یا والدین ہیں وہ تو بیچارے ہیں ہی بے بس اپنی نوجوان بن گئے نا, بن گئے جی, وہ بیچارے ہیں ہی بے بس, وہ کچھ کر نہیں سکتے, چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے. بس ایک تو یہ ہو گیا بالکل کہ وہ اگلا سٹیپ اگر ایسا کریں تو وہ اولڈ ہاؤس جو ہے چلے, کہیں نہ کہیں ایسی اولاد جو ہے وہ انہوں نے گھر میسر کر رکھا ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کرتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جو چل رہا ہے چلے, جو ہمارے ہاں اتنا پیسہ ہے, اس کی ریل پیل ہے, تو چراغاں ہو جائے پوری گلیوں میں, پورا سب کچھ ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ زیادہ دکھ کی اور افسوس کی بات ہے, اس میں زیادہ بے حسی کی بات ہے کہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ جو نہیں کرتے, تو یہ بے حسی ہے. اور جو بیچارے, بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ ایسے پیرنٹس, ایسے والدین افسوس کے ساتھ ہیں کہ اب اولاد جو ہے وہ آنکھیں نکال رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب پتہ نہیں میں اپنے بچے کو کیا جواب دوں گی. ماں جو ہے وہ ایک بہت دکھ کی بات کہ ماں یہ سوچے کہ میں, یا باپ یہ سوچے کہ اگر میں کوئی بات کروں تو میرے کسی بچے کو بری نہ لگ جائے. تو یہ سوچ اگر والدین میں آگے تو دیکھیں وہ کیا, پھر ہم کس عذاب کی مستحق نہیں. زیادہ تر تو ماؤں کی آج کل کے اس معاشرے میں ماؤں کے اندر بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے اپنے نوجوان لڑکوں سے کہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں بہو گھر سے نہ نکال دے. تو یہ بے بسی ادھر ہے, اور بے حسی یہ ہے کہ جو یہ اولاد کی بے حسی. اگلے کالر ہیں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ کون؟ جی آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے, اپنا نام بتا دیں. جی میرا نام سید ٹیپو سلطان ہے. ماشاء اللہ. جی بھائی ٹیپو صاحب. اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی بات یہ کرنی تھی, ابھی آپ کچھ لوگ بات کر رہے تھے الیکشنز کے بارے میں, تو اس سلسلے میں ابھی ہماری بہن نے کہا تھا کہ عمران خان کے پاس بھی وہی پرانے لوگ ہیں. ٹھیک. تو اگر آپ کمپیئر کریں, کیونکہ ہم سمٹائم کچھ دوست ہیں وہ بیٹھتے ہیں, ہم کمپیئر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کی جو پیپلز پارٹی ہے, تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے لاسٹ 5 ایئرز میں کیا کیا ہے. اچھا. یہ تو مشرف کا دور تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ اتنا اچھا دور تھا کہ اس میں تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں سے آپ کے ہمارے جیسے پاکستان میں ہمیں کیسے افیکٹ کرتا ہے یو کے میں رہتے ہوئے. جی ظاہر سی بات ہے ہماری پیچھے ٹائز ہیں, ہمارے کئیوں کے پیرنٹس رہتے ہیں, کئیوں کے بہن بھائی رہتے ہیں, تو وہ ان کو فائنینشلی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو ایک ٹائم تھا جب وہ 150 پاؤنڈ بھیج دیتے تھے تو ان کی گزر اوقات ہو جاتی تھی. اب یہ ہے کہ 300 to 400 پاؤنڈ ان کو بھیجنا پڑتا ہے, تب پاکستان میں ان کے مشکل سے گزارا ہوتا ہے, ادروائز نہیں ہو سکتی. مہنگائی اتنی ہو چکی ہے. اور جنرلی یہ دیکھیں نا کہ ابھی تک عمران خان صاحب کو تو کسی نے آزمایا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ پاور میں تو آئے نہیں ہے, جبکہ یہ لوگ پاور میں آ چکے ہیں. اور رہی پرانے لوگوں کی بات, تو پرانے لوگ اس وقت اگر وہ انہی کے ساتھ لگے رہتے, ان کی ہاں میں ہاں ملاتے, تو وہ ٹھیک تھے. اچھا. وہ کیری آن رکھتے یعنی وہ چینج ہوئے تو پھر ان کے ساتھ لگے. اپنا سارا کچھ وہ ختم کر کے اس کے بعد اس پارٹی میں آئے, اور یعنی اس پارٹی میں آگے وہ چینج ہو گئے ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں چلیں پہلے وہ بات سنا ہے, ساتھ میں ایسٹ کو جانتا ہے, ویسٹ کو جانتا ہے, ساری چیزیں. اور مین چیز جو ہے جو علمدار روڈ کا واقعہ ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کتنے روز تک وہ بیچارے بیٹھے رہے, صحیح کوئی بندہ نہیں گیا. میں لائیو دیکھتا رہوں, خان صاحب عمران خان صاحب سب سے پہلے گئے وہاں پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لشکر جنوی کی انہوں نے مذمت کی. لشکر جنوی کو انہوں نے باقاعدہ. ٹھیک ہے, ایک دو چیزیں بالکل صحیح. بھائی بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سید ٹیپو سلطان صاحب لندن سے, کہ جو پرانے لوگ ان کے ساتھ لگے ہیں. سسٹر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پرانے لوگ لگے ہیں, شاہ محمود قریشی, قصوری صاحب, یہ اپنا جاوید ہاشمی صاحب, وہ پہلے چینج ہوئے ہیں, دوسری پارٹیوں سے اکتائے ہیں, تو پھر اس میں آئے تو اب وہ بالکل پوتر ہیں, پاک ہیں, صاف ہیں. لیکن ایز اے عمران خان کی پرسنالٹی آئی اپریشیٹ عمران خان. ٹھیک ہے, عمران خان کو میں اکیلے اپریشیٹ کر سکتی ہوں, لیکن ان کے ساتھ جو لوگ ہیں, دوسرے اینڈ پہ بولرز ہیں, وہ اپنی بولنگ ٹھیک کریں گے, لیکن دوسرے اینڈ پہ جو چوکے چھکے کھا لے تو پھر وہ ٹیم تو ہارے گی. تو کافی ان کو سلیکشن اچھی کرنی پڑے گی اگر ان کو موقع ملا. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं इकराम रिजवी लूटन से बोल रहा हूँ। जी रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया। आप दोनों को हमारा बहुत बहुत सलाम हो और आपको मुबारक हो जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की। आपको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक। आपने जो ये मौजू रखा है और जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि न वो बेबस हैं न वो बेहिस हैं। क्या कहना है? बेबस इसलिए नहीं है कि जो कुछ वो कर सकते हैं अपनी जबान से वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, वो बेहिस इसलिए नहीं है कि वो उसमें अपनी राय दे रहे हैं। बेहतरीन बात। तो बेबस और बेहिस लोग नहीं है जो आपके प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। बेहतरीन। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ये नारा था जी। अच्छा, अल्लाह ने क्या कहा? सबसे पहली हिदायत जो है वो क्या है कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहू। सुभान अल्लाह। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहू। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तो फलाह पाओगे। तो ये अल्लाह का वादा है, फलाह क्यों नहीं है? फलाह इसलिए नहीं है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब छोड़ के और हमने अमेरिका की गुलामी शुरू कर दी है। सही। देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो है ना, काबे से बुत निकाल दिए गए तो मुसलमान ये समझा कि अब इलाही खत्म हो गए। इलाह जिससे आपको खौफ है, जिससे आपको लालच है, वही आपका इलाह बन जाता है। अभी आप ये देख लें कि जो है ना 65 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए हुए और वो कहाँ पर खड़ा है, और 32 साल हो गए हैं ईरान को आजाद हुए को, वो कहाँ पर खड़ा हुआ है। यह है इस्लाम, ये इस्लाम की बरकत है। और आप ये कहें कि साहब वो तो है क्या नाम है ईरान जो है उनके पास तो तेल की दौलत है, हमारे पास नहीं, ये आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं। नहीं भाई, जब वो ईरान के पास तेल की दौलत थी, वो दौलत भी अमेरिका ही जाती थी। आज जब से वो जो है ना वो अलग हुआ है अमेरिका से, जब उन्होंने कहा है मर्ग बर अमेरिका, ये मर्ग बर अमेरिका जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह के बराबर है। मर्ग बर अमेरिका जो है वो आपके आजादी का निशान है। आप इस गुलामी से निकलें, इस गुलामी से आप निकलें तो आप जो है ना, जब आप गुलामी करेंगे तो जो गुलाम होता है वो अपने आका के लिए सब कुछ करता है, वो अपने लिए कुछ नहीं करता। जब आप गुलामी छोड़ेंगे तो पूरी कौम अपने लिए कुछ करेगी। सही। ये आपकी जो मुसीबत जो है वो इसमें है कि खुदा का वास्ता आप ये जो है ना अमेरिका की गुलामी से निकलें। जिस दिन आपके गुलामी से निकलेंगे आपकी सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। जज़ाकल्लाह। अमेरिका की गुलामी जो है ना मुर्दाबाद, जज़ाकल्लाह। गुलामी मुर्दाबाद। ये हमने अपनी वो जो है ना इज्जत, अपनी जो है ना आजादी सब उनके हाथ फरोख्त कर दी है। हम इससे निकलें। और ये जो है ना परवेज मुशर्रफ साहब जो है, परवेज मुशर्रफ को मैं कहता हूँ कि ये जो है परवेज मुशर्रफ ये बुश परस्त हैं। पाकिस्तान का एक जनरल होते हुए और उसके बुश के एक फोन के ऊपर ये ऐसा इसने गिरा है कि कोई हद ही नहीं। चले अकराम रिजवी साहब, टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपके जो ख्यालात थे बहुत आपने अप्रिशिएट किया, आपका शुक्रिया कि जो कॉलर्स आए वो ना माशाल्लाह कोई बेबस है ना बेहिस हैं, जो भी आपको मौका मिला है अपनी बात पहुंचाने का आपने बिल्कुल एक अच्छे अंदाज में पहुंचाई है। और आपने जो मिसालें दी हैं एक अच्छी मिसाल है, लेकिन वही बात की ये जो 30-40 लोग या 150 लोग या चलें और बढ़ाएं 500 लोग किसी मुल्क के ग़ुलाम हो सकते हैं, लेकिन 18 करोड़ जो आवाम है वो किसी मुल्क की ग़ुलाम नहीं हो सकती। हमें कहीं और आगे भेज दें तो भेज दें, लेकिन अब कोशिश ये होनी चाहिए, ये अहम टाइम है कि हम ऐसे लोगों को मुंतखब करें कि किसी की कॉल आने पर हमें ना भेज दें, किसी से पैसे लेके हमारे लोगों को आगे ना दे दें। तो हमारे मुल्क का कोई बंदा अगर वही रहेगा, रहने वाला होगा, उसी दुख दर्द में शामिल होगा। ये जो लोग जीतेंगे वहाँ रहेंगे, जो लोग हारेंगे वो यहाँ पर उनके बच्चे हैं, यहाँ पर उनकी सारी जो है जायदादें हैं वो यहाँ के आके इंजॉय करेंगे। हम बेवकूफ़ इतने हैं कि वो 5 साल दोबारा जब वापस जाएंगे तो हम उन्हें दोबारा अपने कंधों पे बिठा लेंगे। तो जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी तो इसमें हम चेंज नहीं ले पाएंगे या कोई भी अपने जो मुल्क जो है उसको संवार नहीं पाएंगे। तो ये हमारी बेहिसी हो सकती है, बेबसी नहीं। तो बेबसी के तमाम जो एक चुंगल हैं उसको आज़ाद करने के लिए हमारे पास ये बेहतरीन मौका है। उम्मीद है कि हम 11 मई को सोच समझ के सही वोट का इस्तेमाल करेंगे। जी सिस्टर। बिल्कुल, इंसान बेबस है वो भी इसलिए कि वो अल्लाह से नहीं लोगों से डरता है। इंसान बेहिस है वो भी इसलिए कि वो अल्लाह से नहीं लोगों से डरता है। अगर हम इंसानों के अंदर से डर निकल जाए तो ना हम बेबस रहेंगे और ना हम बेहिस रहेंगे। तो मैसेज सिर्फ यही है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। माशाल्लाह।
تو بس یہی بات کہ کمر باندھنے کی یا کچھ اٹھنے کی ضرورت ہے. ناظرین صبح ہدایت کا وقت ختم ہوا. جن خواتین و حضرات نے کالز کیا آپ کا بہت شکریہ. میری اور آپ کی ملاقات ہوگی آج شام 3 بجے عقیدت کے پھول پروگرام میں, اور انشاءاللہ ہم اسی جشن کو کنٹینیو رکھیں گے, اور پوری جو صبح ہدایت کی ٹیم ہے ان سے آپ کی ملاقات ہوگی کل. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.